والدین سے کیے ہوئے وعدے. جس وقت حسین کو مدینہ جانے سے نکلنے سے روکا جا رہا تھا, کربلا جانے سے روکا جا رہا تھا, تو آقا حسین نے ون آف دا ریزن یہ بھی بتایا کہ میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا. وعدہ طفلی جو مرثیوں میں آتا ہے کہ میرا بچپنے کا وعدہ ہے, آج کا بھی نہیں. ذرا سی مصائب کی ترتیب میں بدل رہا ہوں, یعنی کربلا پہنچنے کے مصائب اب کل رات کو آئیں گے, اس کا ریزن میں کل ہی بتاؤں گا, اس کا ایک ریزن بھی. جب حسین مدینے سے جا رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے آ کے حسین کو مشورہ دیا اور روکا. عبداللہ ابن عباس کا واقعہ تو مشہور ہے. حسین سے کہا, حسین میں نے تیرے بابا کا زمانہ دیکھا اور اس شہر کوفہ کو بھی جانتا ہوں. عراق کی جانب نہ جانا, یہ لوگ بڑے بے وفا ہیں. اب میں بات بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ آج وقت خاصا گزر گیا. شروع کی 2-3 تاریخوں میں مصائب اگر کم بھی ہوئے تو انشاءاللہ آخری مجلسوں میں اس کی کمی کو پورا کر دوں. جب حسین نے کہا مجھے جانا ہے, یہ میرا نانا سے وعدہ, تو ایک جملہ عبداللہ ابن عباس نے بڑا عجیب کہا, حسین اگر جا ہی رہا ہے تو عورتوں کو لے کے نہ جا. اس سے پہلے کہ آقا کوئی جواب دے, پردے کے پیچھے سے زینب کبریٰ کی آواز آئی اور بہت جلال والی آواز, اے ابن عباس, بہن کو بھائی سے جدا کر رہا ہے, ابھی سے زینب کی موت کا سامان کر رہا ہے. ارے بھائی سے جدا ہو کے یہ بہن مدینے میں زندہ کیسے رہے گی؟ شہزادی عاش تو خالی ایک تصور آپ نے کیا کہ میں بھائی سے جدا ہو جاؤں تو مر جاؤں گی. جب عصر عاشور حسین آئے ہوں گے اور کہا ہوگا زینب میرا آخری سلام لو, آج 55 سال کا بھائی اور بہن کا ساتھ تو چھوٹ رہا ہے, اس بہن کے دل پہ کیا قیامت گزری ہوگی. اور بھی کئی لوگوں نے, ام سلمہ نے روکا. ام ہانی بھی زندہ تھی, حسین کی سگی پھوپھی, مولا علی کی بڑی بہن. یہی جملہ تو کہا کہ بیٹا میں اس خاندان میں بزرگ ہوں, سفر کا ارادہ نہ کر, اس لیے کہ 3 دن سے میں جنوں کے رونے کی آواز سن رہی. جب تیری ماں دنیا سے گئی تھی تب بھی یہ جنوں کا نوحہ میں نے 3 دن سنا. جب تیرا بابا دنیا سے گیا تھا تب بھی یہ نوحہ میں نے 3 دن سنا. جب حسن دنیا سے گئے تھے تب بھی یہ نوحہ میں نے سنا, حسین اس وقت مدینے سے نہ جا. اور پھوپھی کو بھی یہی جواب دیا, نانا سے اور ماں سے وعدہ کیا ہوا. مگر یہ وعدے تھے جو حسین نے کیے, یہ وعدے تھے جو نانا اور ماں سے حسین نے کیے تھے, انہوں نے وعدہ لیا. ایک وعدہ حسین نے کسی اور سے بھی کیا تھا. مرحوم مولانا غلام عسکری صاحب خطیب آل محمد اکثر یہ جملہ پڑھتے ہیں جو شہزادہ علی اصغر کے مصائب میں دوبارہ بھی پڑھوں گا, اور وہ یہ ہے کہ جب فاطمہ صغریٰ کو یہ یقین ہو گیا کہ بابا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے جا رہے ہیں, تب صغریٰ ایک بار رباب کے پاس آئی اور کہا اماں رباب میری طبیعت خراب تھی, میں بیمار ہوں 2-3 ہفتے سے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بہت ہی چھوٹا بچہ یا نیو بورن بیبی کے قریب نہیں جاتا, تو اصغر کو تو اب تک میں نے دیکھا بھی نہیں. اب جب آپ جا رہی ہیں اور میرا اصغر بھیا جا رہا تو اماں کم از کم ایک بار تو اصغر کو میری گود میں دے دیجیے. یہ بہن کسی طرح سے اس بھائی کو اچھی طرح سے دیکھ لے. اصغر کو گود میں لیا, اصغر کو بوسہ دیا ننھی صغریٰ نے, اور ایک بار ایک جملہ کہا, اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا تم بھی چلے جاؤ گے؟ اب بہن کی فریاد اصغر نے کچھ اس طرح سنی کہ ایک بار صغریٰ کے سینے سے چمٹ گیا. حسین کا پیغام آیا, زینب بہن قافلہ تیار, سیدانیوں سے کہو کہ باہر آئیں. رباب آگے آئیں صغریٰ کے قریب اور کہا اصغر کو گود میں لینا چاہ. اصغر نے ماں سے منہ پھیر لیا, بہن کی آغوش میں گود میں منہ چھپائے لیٹا. رباب کہتی رہی اصغر میری گود میں آ جا, اصغر راضی نہیں ہوا. کلثوم آگے بڑھی, اصغر بیٹا میری گود میں آ جا. ام فروا
جو ایک روایت کے مطابق علی اصغر کی خالہ بھی ہیں، رباب کی بڑی بہن، وہ آگے بڑھی. اصغر کسی کی بات نہیں سن رہا، حتیٰ یہ کہ کبرا آئی، حتیٰ یہ کہ سکینہ آئی، آخر میں زینب آ گئی. زینب آ گئی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، ہمیں یہاں سے چلنا ہے، دیر ہو رہی ہے. اور اصغر آج پھوپھی کی جانب بھی متوجہ نہیں ہے. ایسی فریاد صغرا کی اصغر کے دل کو لگی. 3 بار حسین نے پیغام دیا، 4تھی بار خود آ گئے. کہا زینب تجھے پتا ہے نا، میں نے کل بھی کہا تھا شریکت الحسین، تمہیں پتا ہے کہ ہمیں مغرب سے پہلے مدینے سے نکل جانا ہے، یہ دیر کیوں ہو رہی؟ زینب نے کہا بھیا کیا کریں، اصغر نہیں مان رہا. حسین قریب آئے، کہا اصغر بیٹا میری گود میں آ جا. اللہ معلوم آج کون سا دن تھا کہ اصغر باپ کی گود میں جانے کو بھی تیار نہیں. ایک جملہ حسین نے کہا، ایک وعدہ ایک جملہ. بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ اصغر کو گویا تڑپ کر اچھل کر بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے. عجیب جملہ کہا میرے آقا حسین، اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا اور تجھے یہاں چھوڑ کے جاتا، لیکن جو جہاد مجھے کربلا میں کرنا ہے تیرے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا ہوں. اصغر تیرے خون ناحق کی مجھے کربلا میں ضرورت ہے، تو میرا سب سے بڑا مجاہد بننے والا ہے. اب جو اصغر نے سنا کہ بابا کا جہاد میرے بغیر مکمل نہیں ہوگا، تڑپ کے باپ کی گود میں آ گئے. شاید اسی لیے جب عصر عاشور حسین نے کہا تھا حل من ناصرین ینصرونا، تو اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا. بابا ابھی سے آپ نے کیوں حل من ناصر کہا؟ ابھی اصغر زندہ ہے، مدینے سے وعدہ کر کے آئے تھے اصغر کو میدان میں لے کے جائیے. اور حسین نے کہا زینب بہن اب بیبیوں سے کہو جلدی کریں، سواریاں آ چکی. کیا شان کی سواریاں تھیں. محلہ بنی ہاشم میں پہرا لگ چکا ہے، اونٹ لائے جا رہے ہیں، ہر اونٹ پہ محمل و ہماری ہے، ہر محمل پہ پردہ پڑا ہے، ہر بی بی باہر آتی ہے، اس کا وارث آگے بڑھتا ہے، سہارا دیتا ہے. ام فروہ باہر آئیں، ایک بار قاسم دوڑ کے آگے بڑھے، ماں کو سہارا دے کے اونٹ پہ سوار کرایا. ایک بار ام لیلہ باہر آئیں، اکبر دوڑ کے آگے بڑھے، جوان بیٹے نے ماں کو سہارا دیا. ام کلثوم باہر آئیں، ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن عباس چھوٹا بھائی اولاد کی مانند ہے، آگے بڑھا، کلثوم کو سہارا دے کے سوار کرایا. اور آخر میں ثانی زہرا زینب کبریٰ بیت الشرف سے باہر آئیں. ایک طرف سے اکبر دوڑ کے آئے، ایک طرف سے عباس دوڑ کے آئے. حسین نے قریب آ کے کہا نہیں اکبر بیٹا تم نہیں، عباس تم نہیں، زینب کو میں سوار کراؤں گا. یہ کہہ کے میرے آقا نے زینب کو سوار کرایا. 28 رجب کا قافلہ چلا اور یہی بیبیاں ہیں. 11 محرم کو کربلا کے میدان میں سواریاں لائی گئیں. نہ محملیں ہیں، نہ عماریاں ہیں، نہ پردے ہیں، نہ سوار کرانے والا کوئی ہے. ہر بی بی کو مدینہ یاد آ گیا. فروہ نے مختل کو دیکھا، قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے، تو بھی سہارا نہ دے گا؟ لیلہ نے اکبر کو آواز دی. بس زینب شریکت الحسین، زینب شریکت الحسین ایک بار آگے بڑھی. کہا بیبیوں اگر اکبر نہ رہے، اگر عباس نہ رہے، اگر حسین نہ رہے تو گھبرانا نہیں، ابھی زینب زندہ ہے، میں ایک ایک کو سوار کراؤں گی. آؤ فروہ تجھے میں سوار کراتی ہوں، آؤ لیلہ تجھے میں سہارا دیتی ہوں، آؤ کلثوم. ہر بیوی کو سوار کرا دیا. مگر آخر میں جب خود زینب کی باری آئی، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کوئی سہارا دینے والا نہیں. فرات کو دیکھ کے آواز دی عباس تیری زینب سوار ہو رہی ہے، تو بھی سہارا نہ دے گا؟ بھئی یہ جملہ سننا ہے. ایک بار میرا بیمار امام سجاد، گلے میں توق ہے، ہاتھوں میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، آگے بڑھا پھوپھی اماں اگر چچا عباس نہ رہے، اگر بابا حسین نہ رہے، ابھی آپ کا بیٹا سجاد ہے، آئیے میں آپ کو سہارا دے کے سوار کراتا. اجرکم علی اللہ. خداوندہ اہل بیت اطہار، کربلا والوں، ام المصائب زینب کبریٰ اور میرے مظلوم آقا سجاد و حسین کے ان مصائب کا واسطہ آج کی مجلس میں جو مومنین و مومنات ہیں، ان کو، ان کی اولادوں کو، ان کے گھروں کو، ان کے گھر والوں کو، ان کے روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما. دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما. آج کی شب جمعہ صاحبان ایمان کی ساری پریشانیاں دور فرما. خاص طور پر جنہیں اولاد کا، روزی کا، صحت یا بیماری
بیماری کا کوئی مسئلہ ہے، آج کی اس شب جمعہ کی برکتوں اور کربلا والوں کے ذکر کا واسطہ یہ مسائل کو حل فرما، ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین